میرے مقالے کا عنوان ہے نور پیش رفت میں کسی بھی اردو مرکز سے پیچھے نہیں رہا ہے۔ یہاں اردو ادب کے ارتقاء کی روایت 1 صدی پرانی ہے۔ اس شہر کو اردو زبان و ادب کے فروغ میں اس لیے امتیاز حاصل ہے کیونکہ یہاں صرف ادبا و شعراء ہی نہیں بلکہ خواتین اہل قلم کی قلمی فتوحات کا تذکرہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسے ہی علمی فتوحات کی مایہ ناز خواتین میں عباسی بیگم، حجاب امتیاز علی، نعیمہ پرویز، عرفانہ تزین شبنم، فہمیدہ فریحہ تبسم، ساجدہ زرین، کشور ناز، شازیہ مسرور، فرحت جبین، نادرہ بیگم، انیسہ بیگم، فوزیہ حبیب، تزین جمال وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان اہل قلم خواتین میں منور رشید کا نام اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ محترمہ نے اردو فکشن کے حوالے سے اپنی ایک علیحدہ پہچان بنا لی ہے۔ اردو فکشن کی دنیا میں منور رشید کی آواز ضرور ہے، نئی آواز ضرور ہے، مگر آپ کی تخلیقی پیش رفت کے پیش نظر میں وضوح کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ مستقبل قریب میں منور رشید وانم بڑی کی ایک معتبر آواز بن کر ابھرے گی۔ کچھ دن پیشتر یہ بات میرے علم میں آئی کہ وانم بڑی میں ایک اور اہل قلم خاتون کا اضافہ ہوا ہے جو ڈرامے بھی لکھتی ہیں۔ ان کے ڈرامے میری مراد فرحت جبین ہیں۔ ان کے ڈرامے ماں، چوری کی سزا، ساس اور بہو، پچھتاوا منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی فرحت پروین پہچانی جاتی ہیں۔ ان کا ڈرامہ پچھتاوا 9ویں جماعت کی اردو نصابی کتاب میں شامل ہے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں۔ منور رشید کا اصلی نام منور سلطانہ ہے۔ ان کی پیدائش 1968 کو وانم بڑی میں ہوئی۔ ان کے والد بزرگوار عبدالرشید وانم بڑی کے ایک عظیم سماجی اور قومی خدمت گزار تھے اور والد محترم اور اپنے ہی خاندان کے بزرگوں کے زیر سایہ منور رشید کی ذہنی تعمیر و تربیت ہوئی، جس کا اظہار موصوفہ نے اپنی ایک نجی مکتوب میں اس طرح کیا ہے: مجھے بچپن ہی سے لکھنے اور پڑھنے کا شوق ہے۔ علمی نکات عکس کرنے اور جذب کرنے کی بے پناہ خواہش تھی۔ میرے ننیال میں کئی علماء اور مذہبی قائدین گزرے ہیں جن سے اپنی وابستگی کے احساس اور خطب نے علم پروری کے جذبے میں بڑا رول ادا کیا۔ منور رشید چونکہ بچپن ہی سے ذہین و فطین واقع ہوئی تھی، اس لیے تعلیم کے دوران ہی انہیں افسانہ نگاری سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ 9ویں جماعت کی طالبہ اور پھر افسانہ نگاری، سوچنے کی بات ہے۔ اس طرح طالب علم کے دور ہی میں ان کا قلم افسانے لکھنے پر مائل ہو گیا تھا۔ میٹرک کی تعلیم کے دوران منور رشید نے اپنا اکلوتا ناول خوددار مکمل کر لیا تھا۔ اب جب وہ انگریزی میں پوسٹ گریجویٹ ہو چکی تھی تو وہ یہ اعتراف کرتی نظر آتی ہیں کہ اس ناول میں بہت ساری متضاد باتیں در آئی ہیں۔ چنانچہ کہتی ہیں کوٹ: ابھی میں اس میدان میں نووارد تھی اور بہت کم سنی میں ہی لکھنا شروع کیا تھا، تو مجھے خود اعتراف ہے کہ اس ناول میں اختتام جس انداز سے میں نے کیا ہے وہ شاید بالکل متضاد ہے۔ اس اقتباس سے منور رشید کی صاف بیانی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ناول دلی کے ماہوار رسالے گلفام میں خستوار شائع ہوا تھا۔ ناول کا موضوع عام ضرور ہے مگر اس کو پیش کرنے میں ندرت اور تیکھا پن لانے کی موصوفہ نے بھرپور کوشش کی ہے۔ وہ اپنے اس ناول کے بارے میں یوں رقم دراز ہے: کوٹ: میں نے اس ناول میں ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہ عورت کی انا ایک سخت ترین۔ یہی ایک مثال دیکھیے۔ امبر کہتی ہے اشر صاحب لوگ محبت میں جان دینے کو ٹریجیڈی کہتے ہیں، لیکن میری نظر میں ٹریجیڈی یہ ہے کہ انسان زندہ رہ جائے اور محبت مر جائے۔ بہرحال ہمیں یہ اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ جن بنیادوں پر منور رشید کی تعمیری کاموں کا آغاز ہوا ہے، دیکھنے میں وہ بنیادیں کھوکھری ہیں مگر یہ بات نہیں ہے۔ یہ بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ موصوفہ میں اعتماد کی روح پوری طرح سرایت کر گئی، اور اگر وہ اس وقت پس ہمت ہوتے تو آج کی منور رشید ہمیں کہیں نظر نہ آتی۔